وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ سورۃ النساء کی آیات کریمہ میں دوسرے رکوع کی آیات کی تفسیر ہو رہی تھی، اور دوسرے رکوع میں سے آیت نمبر 12 تا 14 آپ حضرات کے سامنے کل تلاوت اور ترجمہ ہو چکا تھا۔ آج ان آیات کریمہ کی تفسیر مطلوب ہے۔ آیت کریمہ کی تفسیر سے پہلے دوبارہ میں آپ احباب کے سامنے گزشتہ آیات کریمہ کا خلاصہ بیان کرتا چلوں، اور کچھ میت کے حقوق اور ورثاء کی ذمہ داریاں بیان کرتا چلوں۔ مرنے والا جس وقت مر جاتا ہے، دنیا میں کسی شخص کا انتقال ہو جائے، فوت ہو جائے، وفات پا جائے، تو اس کے ورثاء کے ذمے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں جو ان پر لازم ہے کہ وہ ان کی ادائیگی کرے، اور ان میں ذرا بھر بھی کوتاہی نہ کرے، اور مرنے والے کے حقوق کی اس کی وفات پا جانے کے بعد پوری طرح ادائیگی فرمائے۔ اور ظاہر ہے ادائیگی وہی کرے گا جو قرآن اور حدیث کے ان مسائل کو سنے گا، اور جن کو قرآن اور حدیث کے مسائل سننے کی فرصت ہی نہیں ہے سوائے سونے کے، کاروبار کے، تو وہ اپنے مرنے کو بھولے ہوئے ہیں، یا اپنے باپ داداؤں اور رشتہ داروں کے وفات پا جانے کے بعد حقوق کے ادائیگی کو بھولے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر صرف یہ کھا لینا، پی لینا، کما لینا، دکانداری کر لینا، صرف یہی ذمہ داری نہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ہمارے پیاروں کے وفات پا جانے کے بعد عائد فرمائی ہیں۔ اور ان ذمہ داریاں جو عائد فرمائی ہیں جب تک کوئی سنے گا نہیں، اور انہیں جب تک انہیں سنے گا نہیں، اس وقت وہ ان کو ادا نہیں کر سکے گا۔ وہ ان کی ادائیگی کا اہتمام تبھی کر سکے گا جب وہ انہیں سنے گا، لیکن مرنے کو تو سبھی بھولے ہوئے ہیں، تو ادا کون کرے گا؟ دین کو تو بھولے ہوئے ہیں، تو ادا کون کرے گا؟ اہمیت دین کو تو بھولے ہوئے ہیں، تو ادا کون کرے گا؟ تو بہرحال اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کے لیے علم دین کے حصول کی طلب اور شوق اور ذوق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور ہمارے مرنے والے ہمارے پیاروں کے اللہ رب العزت انہیں ہمیشہ اپنے دلوں میں زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے ایصال ثواب اور ان کے احسانات کو دیکھتے ہوئے کثرت سے ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے، کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو 4 قسم کے حقوق ورثاء پر عائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس مرنے والے کی تدفین و تکفین۔ نمبر 2، مرنے والے پر قرض۔
نمبر 3 مرنے والے کی وصیت، نمبر 4 مرنے والے کے ورثاء میں وراثت کی تقسیم، نمبر 1 مرنے والے کی تدفین و تکفین، نمبر 2 مرنے والے پر قرض، نمبر 3 مرنے والے کی وصیت، نمبر 4 مرنے والے کا ترکہ، مال، جائیداد، بینک بیلنس، نقدی، روپیہ، کرنسی، ڈالر، جو بھی اس نے چھوڑا ہے اس میں ورثاء کی تقسیم، ورثاء کے درمیان اس کی تقسیم۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کریمہ میں جگہ جگہ لفظ ترک کا استعمال ہوا، جو کچھ چھوڑا، مما ترکتم، ترکہ سے، ترکہ کا معنی چھوڑنا، مراد کیا، مرنے والے موت کے وقت، جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کی ملکیت جن جن چیزوں پر تھی، چاہے وہ روپے پر تھی، چاہے وہ کرنسی پر تھی، چاہے وہ ڈالر پر تھی، چاہے وہ سونے چاندی کی صورت میں تھی، چاہے وہ گاڑی بینک بیلنس کی صورت میں تھی، چاہے وہ محلات، کوٹھی، بنگلے، پلاٹس، جائیداد کی صورت میں تھی، چاہے وہ گھر کے ساز و سامان، برتن وغیرہ ان چیزوں کی صورت میں تھی، غرض یہ کہ جن چیزوں پر اس کی ملکیت تھی ان تمام چیزوں کو جو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے اسے کہا جاتا ہے ترکہ کہ مرنے والے نے یہ چھوڑا، اسے کہا جاتا ہے ترکہ۔ اب اس ترکے کی تقسیم کرنی ہے، لیکن تقسیم کا مرحلہ جو میں نے مراحل میت کے حقوق بیان کیے ہیں ان میں چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ اس ترکے کی تقسیم کا مرحلہ ورثاء کے درمیان چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ سب سے پہلا نمبر کس چیز کا ہے؟ میت کی تدفین و تکفین۔ جو اس نے مال چھوڑا ہے اس مال میں سب سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین و تدفین کے انتظامات کیے جائیں گے۔ چاہے وہ ہاسپٹل میں اگر وفات پائی تو ہاسپٹل سے ایمبولینس میں لے کر آئے، چاہے اس کا خرچہ ہو، چاہے غسل دینے والا اجرت لے کر غسل دے اس کا خرچہ ہو، چاہے تدفین قبر بنانے والا اس کے قبر بنائی کا خرچہ ہو، چاہے اس کے کفن کا خرچہ ہو، چاہے اس کے نہلانے کا خرچہ ہو، غسل وغیرہ دینے کا، تو یہ تمام اخراجات ہیں وہ سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے ادا کیے جائیں گے۔ اس کی تکفین کا، اس کی تجہیز و تدفین کا ان کے انتظامات کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ کام ہے ورثاء کے ذمے، مرنے والے کے ورثاء کے ذمے سب سے پہلے یہ کام ہے، اس کی تکفین و تدفین کے انتظامات۔ نمبر 2، اب اس کے مال میں سے جو کرنا ہے، دیکھا جائے گا اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا، اور اگر اس کے اوپر قرض ہے تو پھر ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ اس قرض کی ادائیگی کریں، اور اگر ورثاء اس قرض کی ادائیگی نہیں کریں گے، اپنے ہی درمیان تقسیم کر لیں گے، یہ ورثاء سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ ورثاء کے ذمے ہے اس کے قرض کی ادائیگی کرنا، اور خدا نہ خواستہ انہوں نے قرض کی ادائیگی نہیں کی اور مال کو تقسیم کر لیا تو گناہگار بھی ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر اپنے اس پیارے کو اللہ رب العزت کے طرف سے عذاب میں مبتلا کیے جانے کا یہ ورثاء سبب بھی بنیں گے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ قرض کی ادائیگی نہ کر دے۔ اب موت کے بعد کون قرض کی ادائیگی کرے گا؟ وہ تو نہیں کر سکتا، قبر سے زندہ اٹھ کر آ جائے اور آ کر اپنے قرض کی ادائیگی کر دے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ یہ تو ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیارے کے اوپر یہ احسان اور کرتے چلے جائیں، یہ نیکی اور کرتے چلے جائیں کہ اس مال میں سے اس پر اگر کسی کا قرض تھا
تو اس قرض کو وہ ادا کرے. اگر نہیں ادا کریں گے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس قرض کی ادائیگی نہ کر لے. اور موت کے بعد کوئی قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا اور نہ کر سکے گا، اور نہ اس کے پاس کچھ ہوگا کہ کل قیامت کے دن وہ ادا کر سکے. تو اس وجہ سے اس کا اوپر جو قرض ہے وہ سب سے پہلے ورثاء کی ذمہ داری ہے تدفین و تکفین کے بعد کہ قرض کی ادائیگی کرے. اور قرض کی ادائیگی کے بعد بھی اگر مال بچا ہے تو پھر دیکھا جائے گا اس نے کوئی وصیت کی ہے یا وصیت نہیں کی، وصیت کی ہے یا وصیت نہیں کی. اور یہ بات یاد رکھیے گا، وصیت اس کے کل مال میں سے تجہیز و تکفین کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچا اس کل مال میں سے 1/3 مال میں وصیت نافذ کی جائے گی. اس سے زیادہ میں نہیں، صرف 1/3 مال میں. چاہے اس نے زیادہ کی وصیت بھی کی ہو تب بھی صرف 1/3 مال میں وصیت ورثاء کی ذمہ داری ہے، اس کو نافذ کریں، اس کی ادائیگی کریں. 1/3 مال. مثال کے طور پہ کل مال کے 3 حصے ہوئے تو 3 حصوں میں سے 2 حصے ورثاء کے درمیان تقسیم ہوں گے، 1 حصے میں وصیت نافذ ہوگی. مثال کے طور پر اس مرنے والے نے 1 لاکھ روپے چھوڑے، مرنے والے نے اپنے ترکے میں 1 لاکھ روپے چھوڑے. اب 1 لاکھ روپے کو کیا کرنا ہے کہ اس نے وصیت کی 30,000 روپے میرے ترکے میں سے میرے فلاں وارث میں تقسیم کر دینا، فلاں میرے عزیز کو دے دینا، یا مسجد بنوا دینا یا مدرسہ بنوا دینا. وہ 1/3 مال کا کہتا ہے. تو 1/3 مال 30,000 روپے بنتے ہیں لاکھ میں. 30,000 ادائیگی ہو سکتی ہے، لیکن 1 لاکھ روپے میں اس کی تکفین بھی کرنی ہے، تدفین بھی کرنی ہے، قرض بھی ادا کرنا ہے، وصیت بھی پوری کرنی ہے. تو پھر وہ کس طرح کرنا ہے؟ مثال کے طور پر 1 لاکھ میں سے سب سے پہلے اس کی تکفین و تدفین کی گئی تو اس پر 5,000 روپے خرچہ آ گئے، پیچھے 95,000 روپے بچے. اور پھر اس کے اوپر کوئی 20,000 روپے کے قریب قرض تھا، اس قرض کی ادائیگی کر دی. کتنے بچے؟ 75,000 روپے بچے 1 لاکھ روپے میں سے. اب اس نے وصیت کی ہے 30,000 روپے کی، وصیت کی ہے 30,000 روپے کی. اب 25,000 روپے تو قرض کی ادائیگی بھی ہوگی 25,000 میں، اور اس کی تدفین و تکفین بھی ہو گئی. اب پیچھے بچے 75,000 روپے. تو 75,000 روپے میں 1/3، یہ اب 3 حصے جب اس کے نکالیں گے 75,000 کے تو 25,000 1/3 مال بنتا ہے. 75,000 میں اگر اس کے 3 حصے نکالیں 1/2 کریں تو یہ تقریباً بنتا ہے 25,000 روپے 1/3 مال. اب اس نے وصیت کی تھی 30,000 روپے کی. اگر 30,000 روپے میں وصیت کو ادائیگی کریں تو پھر کیا ہے، وہ 1/3 مال سے زیادہ بنتا ہے، 5,000 روپے اضافی بن رہے ہیں. تو اس وجہ سے وصیت کتنے میں نافذ ہوگی؟ صرف 25,000 میں، 30,000 میں نافذ نہیں ہوگی. اس نے اگرچہ 30,000 کی وصیت کی ہے تو 30,000 میں نافذ نہیں ہوگی بلکہ 25,000 میں نافذ ہوگی. تو اب پیچھے کتنے بچے؟ 50,000 روپے. اب 50,000 روپے یہ ورثاء کے درمیان تقسیم ہوں گے. 50,000 روپے یہ ورثاء کے درمیان تقسیم ہوں گے. تو وصیت نافذ 1/3 مال میں ہوگی، اس سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوگی. تو وصیت تیسرے مرحلے میں میت کی طرف سے اگر کوئی وصیت ہے تو ورثاء کی ذمہ داری ہے اس وصیت کو نافذ کرے، ادائیگی کرے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے کل مال جو بچا ہے وہ ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگا. اب ورثاء کون ہوں گے؟ قرآن حدیث میں ذوی الفروض جو ہے یہ ورثاء کے پوری طرح احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ذوی الفروض میں سے سب سے پہلے جو وراثت کی تقسیم بیان فرمائی ہے اس میں بیان فرمایا ہے کہ مرنے والے کے اس رکوع کی ابتدا سے کہ اگر مرنے والے
پہلے یہ اصول بتلا دیا کہ مرنے والے نے جو اولاد چھوڑی ہے اس میں بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، تو بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹے کو دوہرا دیا جائے گا، دگنا دیا جائے گا، اور بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو کم دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر مرنے والے نے کی 2 بیٹیاں ہیں 1 بیٹا ہے، تو 2 بیٹیوں میں اور 1 بیٹا ہے تو 4 حصے اس کے کل مال کے بنیں گے، اور 4 حصوں میں سے ایک حصہ دونوں بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گا اور 2 حصے 1 بیٹے کو دے دیے جائیں گے۔ 1 بیٹا ہے 2 بیٹیاں ہیں تو کل کتنے بنے؟ 3۔ تو یہ کل 3 بنے افراد، اولاد میں بیٹے بیٹیاں کل 3 بنے۔ تو اور مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا دیا جاتا ہے، تو پھر وہ کس طرح کریں گے؟ اس کے مال کے 4 حصے کیے جائیں گے، 4 میں سے ایک حصہ بیٹیوں کے دے دیا جائے گا اور 2 حصے بیٹے کو دے دیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 1 بیٹی ہے تو اس کو کل مال میں سے، اگر 2 بیٹیاں ہیں 3 ہیں 4 ہیں تو ان کو کل مال میں سے 2/3 حصہ دیا جائے گا۔ کل مال میں سے 2/3 اسے حصہ دیا جائے گا، اس کے مال میں سے جو اس نے چھوڑا ہے، ان بیٹیوں کو 2/3 ملے گا، اور فرمایا اور 1/3 جو ہے باقی ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی بیٹیاں صرف بیٹیوں میں صرف 1 ہی بیٹی ہے، بات 2 ہیں 3 ہیں، صرف بیٹیاں بیٹی ہیں، پھر 2/3 ملے گا۔ اور اگر صرف 1 ہی بیٹی ہے تو اس کا کل مال میں سے نصف اس 1 بیٹی کو ملے گا اور باقی اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا، نصف ملے گا، آدھا ملے گا۔ یہ تھی بیٹے بیٹیوں کی بات۔ پھر آگے میں نے بیان کیا تھا، تفصیل تو پہلے بیان کی جا چکی، صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر بیان کیا تھا والدین کو کیا ملے گا؟ اس مرنے والے کے جو ہے ترکہ میں سے والدین کو کیا ملے گا؟ تو فرمایا والدین میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اس کے کل مال کے 6 حصے کیے جائیں گے اور اس کے والدین کو 6واں حصہ ملے گا اور باقی ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اگر ہے اس کے لیے اولاد، مرنے والے کی اولاد ہے تو پھر کیا ہے؟ جس طرح یہ بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں تو ان کو مل جانے کے بعد اس کے کل مال کے 6 حصے کیے جائیں گے، والدین بھی حیات ہیں تو والدین کو 6واں حصہ ملے گا، باقی ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا اگر اس کی اولاد ہے۔ اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کے والدین کو 1/3 ملے گا 1/3 تیسرا حصہ ملے گا، اس کے والدین کو تیسرا حصہ ملے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، اولاد ہے ہی نہیں، صرف ابو ہے امی ہے، تو اس کے کل مال کے 3 حصے کر لیے جائیں گے اور 3 حصوں میں سے 1 حصہ دیا جائے گا اس کی والدہ کو اور 2 حصے دیے جائیں گے اس کے والد کو۔ اور یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ اس کے بھائی بہن نہ ہوں۔ اگر اس مرنے والے کے بھائی بہن ہوں تو ملے گا اسے پھر بھی کچھ نہیں، اس کے بھائی بہنوں کو ملے گا والدین کو ہی، لیکن پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس کے کل مال کے 6 حصے کیے جائیں گے اور 6 حصوں میں سے 1 حصہ دیا جائے گا والدہ کو، باقی 5 حصے دیے جائیں گے اس کے والد کو۔ اور یہ ساری تقسیم کب کی جائے گی؟ اس وقت کی جائے گی جب اس کی وصیت کی ادائیگی کی جا چکی ہو اور اس کے اوپر جو قرض تھا مرنے والے پر اس قرض کی ادائیگی کی جا چکی ہو، اس کے بعد یہ تقسیم ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ہر مسئلہ جو بیان کیا اس مسئلے کے بعد وصیت اور ادائے قرض کا بار بار ذکر کیا، جس سے معلوم ہوا کہ وصیت کو نافذ پورا کرنا ورثاء کے لیے کس قدر جو ہے لازم ہے، اور قرض کو ادا کرنا ورثاء کے لیے کس قدر ضروری ہے اور لازم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہمیت وصیت اور اہمیت قرض کو اجاگر کرنے کے لیے بار بار ہر تقسیم کے بعد، ہر ورثاء کے درمیان تقسیم کے بعد وصیت اور ادائے قرض کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ تو آج کے آیات کریمہ جو میں نے کل تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت نے اس میں مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ بیوی مر جائے تو خاوند کو کیا ملے گا، خاوند مر جائے تو بیوی کو کیا ملے گا،
کیونکہ عام طور پر ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی مر گئی تو خاوند کو کچھ نہیں ملا کرتا، اور خاوند مر گیا تو بیوی کو کچھ نہیں ملا کرتا۔ تو جہالت کی بنا پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی بات ہوتی ہے، نہیں، بیوی مر جائے تو خاوند کو کیا ملے گا، اللہ نے اس کی بھی حد بیان فرمائی ہے، اور خاوند مر جائے تو بیوی کو کیا ملے گا، اللہ رب العزت نے اس کی بھی مقدار بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اگر بیوی مر جائے تو خاوند کو اس کے کل مال کا آدھا ملے گا۔ اگر بیوی مر جائے خاوند کو اس کے کل مال کا آدھا ملے گا، لیکن یہ اس وقت ملے گا آدھا خاوند کو جب کہ اس بیوی کی اولاد نہ ہو، جب کہ اس بیوی کی اولاد نہ ہو، اس وقت خاوند کو آدھا ملے گا۔ اب اولاد سے کون سی اولاد مراد ہے؟ اولاد سے مراد اس کی وہ اولاد چاہے اس خاوند سے ہو، چاہے جہاں پہلے اس نے کسی اور سے نکاح کیا تھا وہاں سے طلاق ہوگی، یا وہ فوت ہو گئے اس سے اولاد ہو، 2 بیٹے ہوں، 3 ہوں، بچے 3 افراد ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، جتنے بھی ہوں، تو جو اس بیوی کے پہلے خاوندوں سے اولاد ہے، یا پہلے خاوندوں سے کوئی نہیں، اسی خاوند سے اولاد ہے، تو پھر خاوند کو کتنا ملے گا؟ اگر اولاد ہے تو پھر اس صورت میں خاوند کو اس کے کل مال میں سے چوتھا حصہ ملے گا خاوند کو، پھر نصف نہیں ملے گا بلکہ اس کے کل مال میں سے چوتھا حصہ ملے گا، اور باقی 3 حصے اس کے اولاد میں تقسیم ہوں گے، اور خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر بیوی کی اولاد ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس صورت میں خاوند کو اس کے مال میں سے نصف ملے گا۔ تو فقہاء اکرام نے اس اعتبار سے خاوند بیوی خاوند کی جو وراثت تقسیم، ایک وراثت میں جو ایک دوسرے کو حصہ مل رہا ہے، 3 قسمیں ذکر فرمائی۔ نمبر 1 آئینی، پہلے بھی ذکر کیا تھا، نمبر 1 آئینی، نمبر 2 اللاتی، نمبر 3 اخیافی۔ اخیافی، آئینی، اللاتی، اخیافی۔ آئینی کسے کہا جاتا ہے؟ جو باپ اور ماں دونوں کی شریک اولاد ہو، حقیقی بیٹے بیٹیاں، جو باپ اور ماں دونوں سے اولاد دونوں سے ہو، باپ اور ماں، کسی پیچھے خاوند سے بیوی کی اولاد نہ ہو، تو حقیقی بیٹے بیٹیاں، اس کے لیے لفظ فقہاء کرام نے کیا بیان فرمایا؟ آئینی۔ اور جو صرف باپ شریک اولاد ہو، ماں شریک اولاد نہ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اللاتی۔ اور جو ماں شریک اولاد ہو، باپ یا صرف ماں اور باپ دونوں شریک، یا صرف باپ شریک اولاد نہ ہو بلکہ صرف ماں شریک اولاد ہو، یا پیچھے کسی خاوند سے وہ اولاد لے کر آئی، تو پھر اسے کہا جاتا ہے اخیافی۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العزت تفصیل بیان فرما رہے ہیں وراثت کی تقسیم کی، وہ اس اولاد کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو اخیافی ہے، جو بیوی کی اولاد وہ ہے جو پیچھے کسی خاوند سے وہ لے کر آئی، اس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اس اولاد کو کیا ملے گا۔ تو فرمایا اگر وہ اولاد ہے تو پھر اس صورت میں خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں خاوند کو نصف حصہ ملے گا، آدھا حصہ ملے گا، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب وصیت اور ادائے قرض کی ادائیگی ہو چکی ہو۔ اور فرمایا کہ اگر، اور اسی طرح پر اگر وہ جو ہے خاوند مر جاتا ہے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ اب بات ہو رہی تھی بیوی مر جائے تو خاوند کو کیا ملے گا، اور اب وہ بتلا دیا کہ بیوی کی اولاد ہے تو خاوند کو چوتھا حصہ، اور اگر اولاد نہیں ہے تو خاوند کو آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر خاوند مر جائے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ خاوند مر جائے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اگر خاوند مر جائے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا اگر خاوند کی اولاد نہ ہو۔ اگر مرنے والا خاوند جو ہے اس کی اولاد نہ ہو تو اس صورت میں بیوی کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ۔ اب یہ چوتھا حصہ بالفرض اس خاوند کی
ایک بیوی ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اس کی جتنی بھی بیویاں ہیں 1 سے لے کر 4 تک، تو ان سب بیویوں میں یہ چوتھا حصہ تقسیم ہوگا، سب بیویوں میں۔ ایسا نہیں کہ ہر ایک کو چوتھے سے ہٹ کر الگ الگ دیا جائے گا، چوتھے حصے سے الگ حصوں میں تیسرے حصے سے، دوسرے سے، باقی 3 حصے جو بچے ان میں سے دیا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے بیویوں کو چوتھائی حصے میں سے سب میں وہ مال تقسیم ہوگا، بیویوں میں، اور سب میں برابر برابر تقسیم ہوگا، کمی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور باقی مال جو بچے گا چوتھے کے علاوہ وہ باقی ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ خامد مر جائے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا اگر نہ ہو خامد کی اولاد، اور اگر خامد کی اولاد ہو فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر ہو اولاد فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو اس صورت میں ان تمام بیویوں کو، چاہے 1 ہو، چاہے 2 ہوں، چاہے 3 ہوں، چاہے 4 ہوں، اس صورت میں تمام بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا، 8واں حصہ ملے گا، اس کے کل مال کا جو 8واں حصہ بنتا ہے وہ اس کی بیویوں میں تقسیم ہوگا، چاہے وہ کتنی ہی بیویاں ہوں، 1 ہے تو 1 کو 8واں مل جائے گا، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ان سب میں وہ تقسیم ہوگا 8واں ہی حصہ۔ اور یہ سب کب ہوگا؟ جب جو ہے وصیت کی ادائیگی ہو چکی ہو اور قرض کی ادائیگی ہو چکی ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کا دوبارہ اعادہ فرمایا، من بعد وصیت توصون بها او دین، وصیت کی ادائیگی کے بعد، ادائے قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور آگے فرمایا اگر کوئی شخص مرنے والا ایسا ہے کہ جو میراث چھوڑ کر مرا کہ نہ اس کی اولاد ہے نہ ہی اس کے والدین ہیں، اس کا یہاں پر ذکر فرمایا، نہ اولاد ہے اور نہ ہی اس کے والدین ہیں، اسے، اور قرآن کریم نے ایسے شخص کے لیے لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ ہے لفظ کلالہ کا، کلالہ کہا جاتا ہے ایسے شخص کے لیے، کلالہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے اصول بھی نہ ہو اور جس کے فروع بھی نہ ہو، یعنی اصول میں والدین، دادا، پردادا وغیرہ آگے، اور فروع میں اولاد، پوتے، پوتیاں، پڑپوتے، یہ سب آگے، جس کے اصول بھی نہ ہو، فروع بھی نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ کلالہ۔ تو اگر کوئی شخص مرنے والا جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے اصول اور فروع نہ ہو، پھر اس کی میراث تقسیم ہوگی اس کے بھائیوں میں، بہنوں میں، اس مرنے والے کی پھر میراث کس میں تقسیم ہوگی؟ بھائیوں میں اور بہنوں میں، اور اگر بھائی بہن بھی نہ ہو تو پھر اس کی میراث کے حقدار ہوں گے اس کے چچا تائے وغیرہ، اس کے چچا تائے وغیرہ، وہ اس کی میراث کے حقدار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ مرنے والا شخص ایسا ہے کہ جو کلالہ ہے یعنی اصول اور فروع نہیں ہے، تو اس صورت میں اس شخص کے جو بھائی ہیں، بہن ہیں، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ہوں اس سے زیادہ، یعنی 1 سے زیادہ ہیں، بھائی ہوں یا بہن ہوں، تو اس صورت میں وہ سب کے سب شریک ہوں گے تیسرے حصے میں، 3 حصے کیے جائیں گے، تیسرا حصہ ان سب میں تقسیم کیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم ہوگی ادائے قرض کے اور وصیت کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا غیر مضار، کسی کو تکلیف دیے بغیر، یعنی وارث جو وراثت تقسیم کر رہا ہے، گھر کا سرپرست جو مرنے والے کے بعد بنا ہے، تو وہ جو تقسیم کر رہا ہے وہ کسی جو حقدار ہے وراثت کا، اسے وراثت سے محروم کر کر اسے تکلیف میں نہ ڈالے، اور جو وراثت لینے والے ہیں وہ دینے والے کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دے، اس کی دل آزاری نہ کرے، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ عام طور پر جب وراثت تقسیم ہوتی ہے جھگڑوں تک نوبت آ جاتی ہے، لڑائیوں تک نوبت آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لڑائی نہیں کرنی، جھگڑے نہیں کرنے، نہ دینے والا تقسیم کے وقت کسی پر زیادتی کرے کم دے کر،
یا کسی کو زیادہ دے کر، جو قرآن و حدیث میں تقسیم آئی ہے اسی کے مطابق وہ تقسیم کرے، اس سے کمی زیادتی نہ کرے، اس سے کمی زیادتی نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کر کر تکلیف دے کر، لینے والے دینے والے کو تکلیف دے کر، یا دینے والا ورثاء کو وراثت سے محروم کر کر تکلیف دے کر، یہ اللہ رب العزت کے گرفت کے شکار نہ ہو، جو اپنے آپ کو گناہ کے اندر مبتلا نہ کرے، گناہ کے اندر مبتلا نہ کرے۔ تو فرمایا کہ یہ جب تقسیم ہو گئی تو یہ ساری جو تقسیم ہے وصیتم من اللہ، تمہارے رب کی طرف سے، یہ اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہے تقسیم، لہٰذا تمہیں اس تقسیم کے مطابق جو ہے تقسیم کرنا پڑے گا، وہ وراثت کو ورثاء کے درمیان تقسیم کرنا پڑے گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو گناہگار ہوگے۔ اور اللہ رب العزت تو واللہ علیم حلیم، خوب جاننے والے حوصلے والے ہیں، وہ جانتا ہے تم میں کون کسی پر ظلم کر رہا ہے، کون کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت کو خوب جانتے ہیں۔ اور فرمایا تلک حدود اللہ، یہ سب اللہ کے طرف سے، اللہ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے تم لوگوں کے لیے مقرر فرمائے، لہٰذا تم لوگوں نے اب ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اب اگر کوئی ان تمام باتوں پر عمل کرے اور وراثت کو اسی طرح تقسیم کرے، اور جو ہے حقداروں کو ان کا حق دے، اور میت کے حقوق کی ادائیگی کرے، اس کی تجہیز و تکفین و تدفین کی صورت میں، میت کے حقوق کی ادائیگی کرے، اس کے قرض کی ادائیگی کی صورت میں، میت کے حقوق کی ادائیگی کرے، اس کی وصیت کو نافذ کرنے کی صورت میں، میت کے حقوق کی ادائیگی کرے، اس کی وراثت کو صحیح معنی میں حقداروں میں تقسیم کر کر جتنا جتنا ان کا حصہ بنتا ہے اس کے مطابق تقسیم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دادے کی وراثت پوتے کو مل سکتی ہے، پوتی کو مل سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹوں کے ہوتے ہوئے، فرمایا کہ اگر وہ غریب ہیں، پوتیاں غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، تو اس صورت میں دادے کی وراثت بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں پوتیوں کو مل سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بیٹوں کے ہوتے ہوئے، بیٹیوں کے ہوتے ہوئے پوتے پوتیوں کو دادی کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر وہ غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، فقیر ہیں، تو پھر کیا کرے؟ تو چاہیے کہ اس کو وصیت کر دے ان کے لیے 1/3 مال میں سے، کہ 1/3 مال میں سے میرے فلاں پوتے کو اتنا دے دینا، فلاں پوتی کو اتنا دے دینا، یہ وصیت کر دینا۔ 1/3 مال میں جو وصیت نافذ ہوگی اس میں وہ وصیت کر سکتا ہے، لیکن شرعی طور پر وہ وارث نہیں بن سکتے بیٹوں کے ہوتے ہوئے۔ ہاں اگر بیٹے نہ ہوں، بیٹیاں نہ ہوں، پھر اس کے بعد پوتے پوتیوں میں دادے کی وراثت آتی، اور بیٹے بیٹیوں کے ہوتے ہوئے پوتے پوتیوں میں وراثت تقسیم نہیں ہوا کرتی۔ ہاں وصیت اگر کر جائے تو وصیت نافذ ہو سکتی ہے، وصیت کر جائے، اور وصیت بھی جائز کاموں پر، جائز جگہوں پر، ناجائز کاموں کے لیے وصیت نافذ نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو شخص میرے ان عائد کردہ حدود کی پاسداری کرے گا، ادائیگی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، یہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، يُدْخِلُهُ، اور جو ایسا کرے گا اللہ رب العزت اسے داخل کرے گا جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں انہیں رکھے گا۔ کتنی بڑی فضیلت مل گئی ان ورثاء کو جو اپنے مرنے والے کی حقوق کی ادائیگی کرے اور وراثت کو صحیح حقداروں تک پہنچائیں، تقسیم کر کر صحیح حقداروں تک پہنچائیں۔ کتنی بڑی فضیلت مل گئی کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، جنت کے باغات مل گئے، جنت کی نہریں مل گئی، جنت کے جو ہے خوش نما نعمتیں، خوش ذائقہ
جو ہے نعمتیں مل گئی تو ایسے شخص کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، وہ تصور نہیں کر سکتا، اتنی بڑی کامیابی اسے مل گئی۔ اب کتنا یہ حساس معاملہ ہے اور فضیلت بھی اس کی کتنی بڑی ہے، کتنا حساس معاملہ ہے اور فضیلت بھی کتنی بڑی ہے، اور مال بھی اپنوں کو ہی مل رہا ہے، بہن بھائیوں میں مل رہا ہے، اولاد کو مل رہا ہے، والدین کو مل رہا ہے، اور والدین کی درمیان تقسیم ہو رہی ہے، اولاد کے درمیان وراثت تقسیم ہو رہی ہے مرنے والے کی، لیکن کوئی اس پر عمل کرے تو جنت کی بشارت ہے، کوئی اس پر عمل کرے تو جنت کی بشارت ہے۔ اور فرمایا جو عمل نہ کرے، ان میں کوتاہی برتے، وراثت کے احکامات پر عمل نہ کرے، اللہ کی دی ہوئی تقسیم کے مطابق تقسیم نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تقسیم کے مطابق تقسیم نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ شخص اللہ کا نافرمان ہے، وہ شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، وہ اللہ کی عائد کردہ حدود سے تجاوز کر رہا ہے، اور جو اللہ کے عائد کردہ حدود سے تجاوز کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے لیے میری طرف سے یہ وعید ہے کہ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، جو اللہ رب العزت کے عائد کردہ حقوق کی پاسداری نہ کرے گا۔ اب یہ مسئلہ یہاں سمجھ لیں، جو شخص وراثت کے احکامات کو اپنے اللہ رب العزت کی اس بتلائی ہوئی تقسیم کو نہ مانے، وہ کہتا میں نہیں مانتا اس وراثت کی تقسیم کو، الیاذ باللہ، وہ کہتا میں نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کو، میں نہیں مانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم کو، میں وراثت کے ان احکامات کو نہیں مانتا، تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور یہ اصول ہے جو میں نے پہلے بتلائے تھے، موانع ارث میں نے تفصیل سے بتلائے تھے 5 کہ جن کی بنا پر وراثت نہیں ملا کرتی، موانع ارث 5 میں نے بتلائے تھے، اور میں نے کیا بتلایا تھا؟ اختلاف دین، باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، تو باپ مسلمان ہے تو اس کی وراثت بیٹے کو نہیں ملے گی، بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے تو بیٹے کی وراثت باپ کو نہیں ملے گی، اختلاف دین۔ اور دوسرا سبب بتلایا تھا اختلاف دارین، کہ باپ اور بیٹا جو ہے دارالسلام میں ہے، باپ دارالحرم میں ہے، دارالحرم کی تعریف میں نے وضاحت سے بیان کر دی، جہاں پر جو ہے ایسی کیفیت ہو کہ جہاں پر قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی ذرا بھر بھی اجازت نہ ہو، گنجائش ہی نہ ہو، پورا ملک جو ہے کفر پر ہو، اور وہاں پر مسلمانوں کو ان کے اسلام شعائر پر عمل نہ کیا جاتا ہو، تو وہ کیا ہے؟ دارالحرم، یعنی کفر ہی کفر ہو، تو ایسی صورت میں باپ کی وراثت بیٹے کو اور بیٹے کی وراثت باپ کو نہیں ملا کرتی۔ لیکن اس زمانے میں ایسا شاید کوئی ملک ہو کہ جہاں پر یہ چیز دارالحرم جو بنا ہوا ہو، تو اس اعتبار سے اگر جس طرح جاب کے لیے، نوکریوں کے لیے اولادیں باہر کے ممالک میں گئی ہوتی ہیں تو ان کی وراثت والدین کو مل سکتی ہے اور والدین کی وراثت بیٹوں کو مل سکتی ہے۔ تو تیسرا سبب میں نے بتلایا تھا غلامی، اگر باپ غلام ہے، بیٹا آزاد ہے تو بیٹے کی وراثت باپ کو نہیں ملے گی، اور باپ اگر آزاد ہے اور بیٹا غلام ہے تو باپ کی وراثت بیٹے کو نہیں ملے گی، کیونکہ غلام کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوا کرتا، غلام کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوا کرتا، وہ غلام ہوتا ہے، تو اس کی وراثت، غلامی کی وراثت، وہ غلام جو ہے جب نہ وہ وارث بنے گا نہ اس کی وراثت، وہ کسی چیز کا وہ مالک ہوتا ہے، تو ان کو یہ وراثت سے محروم ہوگا۔ میں نے اگلی صورت قاتل مقتول، اب باپ بیٹے کو قتل کر دے، بیٹے کی وراثت باپ کو نہیں ملے گی، بیٹا والدین کو قتل کر دے تو والدین کی وراثت بیٹے کو نہیں ملے گی، بھائی بہن کو قتل کر دے، بہن بھائی کو قتل کر دے، تو یہ کیا ہے؟ وراثت سے محروم ہو جانے والی اسباب ہے۔ اور 5ویں صورت میں نے بتلائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، سید ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونا، تو انبیاء کی وراثت جو ہے انبیاء کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوا کرتی، تو ان کے علاوہ سب میں وراثت جو قرآن حدیث میں آئی ہے اس کے مطابق، ان اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو شخص
اللہ رب العزت کے طرف سے اس تقسیم کو نہ مانے، اپنے اوپر کہے کہ میرے لیے کوئی عائد نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ پہ اس صورت میں آئے گا باپ مسلمان بیٹا کافر۔ لیکن اگر کوئی شخص مسلمان تھا لیکن بعد میں کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو اس صورت میں مرتد ہونے سے پہلے جتنے اس کے پاس مال تھا، جائیداد تھی، اس میں تو اس کی تو تقسیم ہوگی، باقی ورثاء میں جو مسلمان ہیں ان میں تقسیم ہوگی، لیکن مرتد ہو جانے کے بعد جو جن جن چیزوں کا وہ مالک بنا ہے اس میں ورثاء حقدار نہیں ہوں گے، مسلمان ورثاء اس کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے بتلائی ہوئے اس تقسیم کا منکر ہوگا، خالدن فی نارن خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص منکر تو نہ ہوا لیکن عمل نہیں کیا تو پھر کیا ہے؟ وہ مانتا ہے کہ یہ وراثت حق ہے، اللہ کی تقسیم حق ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، تو پھر کیا ہے؟ وہ سخت گناہ گار ہے۔ وہ کیا ہے؟ سخت گناہ گار ہے، وہ سخت گناہ گار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جو عمل نہیں کرے گا یا سرے سے منکر ہو جائے گا تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ لیکن جو منکر تو نہیں ہوا لیکن عمل نہیں کیا، کوتاہی برتی، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو عذاب نہیں ہوگا لیکن جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہاں اللہ اپنا فضل فرما دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے اللہ تعالیٰ نکال کر جنت کے اندر بھیج دیں گے، ایک نہ ایک دن۔ لیکن جو سرہ سے منکر ہو گیا، اب تو ایمان سے جو ہے نکل گیا نا، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو گیا، اور دائرہ اسلام سے جو خارج ہو جائے اس کے لیے جنت میں کبھی دخول نہیں ہے، اس کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی